ان الذین بے شک وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ اس پر قائم رہے فلا خوف علیہم فلا تو نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے ان الذین بے شک وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے۔ عزیز طلباء، یہاں پر اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت کا بیان دیا ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب تسلیم نہ کرنا۔ توحید انتہائی آسان ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز آسان ہے تو توحید ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ اللہ رب ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ اللہ بھی رب ہے اور کوئی اور بھی ہے، گویا کہ وہ اس ربوبیت کے اندر کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا رہا ہے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر تین صفات موجود ہوں: خالق، مالک اور مدبر۔ یعنی مجھے پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، مجھے تخلیق کرنے والی یعنی میرا خالق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ میرا اور کوئی خالق نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ بھی پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، شرک کہلائے گا۔ اسی طرح رب کے اندر جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے مالک کی، کہ اللہ نے پیدا کر کے مجھے چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں پیدا کر دیا ہے، کھانے کے لیے ملے کھا لینا، پینے کے لیے ملے پی لینا، جیسے مرضی زندگی گزارو، کچھ ملتا ہے تو کھاؤ، نہیں ملتا تو بھوکے مرو، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایسے نہیں، وہ مالک ہے، وہ ہمیں پروان چڑھا رہا ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے، ہمیں جن حالات کے اندر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مہیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، سبزیاں آپ دیکھ لیں، جس موسم میں جس سبزی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے ذات زمین سے وہ سبزی ہمیں مہیا کرتی ہے۔ موسموں کے اعتبار سے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر بیماری آ جائے اس کا جو علاج ہے وہ ذات الہی ہمیں وہ علاج مہیا کرتی ہے۔ تو یوں اللہ رب العالمین مالک ہے جو ہمارے رزق کا بھی بندوبست کر رہا ہے، ہماری حاجات بھی پوری کر رہا ہے، ہماری مشکلات کو بھی حل کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہماری حاجات کو پورا کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، اس کو ہی شرک کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز مدبر ہے، کہ یعنی وہ ذات الہی ہماری آئندہ مستقبل کے لیے تدبیر کرتی ہے کہ کل کو اس نے کیا کرنا ہے۔ میں اور آپ نہیں جانتے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، کل ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، کیا واقعہ رونما ہونے والا ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس ذات کو سب معلوم ہے کہ کل کو کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، وہ اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے اپنے اللہ کو کیسے پہچانا۔ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ایسے کہ میں کسی کام کا ارادہ کرتا اور اس کام کو کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی وہ ساری میرے پاس موجود ہوتی، میں اس کام کو پورے طرح کرنے کا عزم کیے ہوتا، لیکن جب عین وقت آتا تو وہ کام اس سے نہ ہو پاتا۔ میں اکثر سوچتا کہ علی
تیرے پاس وسائل بھی موجود ہیں، تیرے پاس طاقت بھی موجود ہے، کون سی چیز ہے جس کام میں آرے آ گئی ہے؟ فرماتے ہیں مجھے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات جو سب کے ارادوں کو توڑ کر اپنا ارادہ غالب کر دیتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی وہ مدبر ہے۔ کل کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہمارا ارادہ، اگر ہماری پلاننگ اللہ کی پلاننگ سے مل جائے، یعنی اگر جو چیز ہم نے سوچی ہے وہ اللہ کو منظور ہو تو وہ ہم کام کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہ کام اللہ کو منظور نہ ہو وہ ہم کام نہیں کر پاتے۔ تو یوں رب کے اندر تین صفات موجود ہیں، ایک خالق، دوسرا مالک اور تیسرا مدبر۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز کہنا چاہوں گا، یہاں پر خطاب مشرکین سے ہو رہا ہے۔ اسلام کی مشرکین کے ساتھ جنگ کیا تھی؟ وہ صرف ایک جنگ تھی کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے ضرور تھے، وہ سمجھتے تھے ہماری حاجات کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہماری مشکلات کو پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ اقرار کرتے تھے آسمان اللہ نے بنایا ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، کائنات کا نظام اللہ کی ذات چلا رہی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ اقرار کیا کرتے، جب وہ حج کے لیے آتے تو اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں جس کو تو نے اپنا قرب عطا کر دیا، جس کو تو نے کچھ اختیارات دے دیے وہ صرف تیرے شریک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ صرف اسلام کی مسلمانوں کی مشرکین سے جنگ تھی۔ مشرکین جن بتوں کو پوجتے تھے وہ صرف بت ہی نہیں تھے، اس کے پیچھے ایک پورا اسکول آف تھاٹ تھا کہ وہ انبیاء اولیاء اللہ کے بت تھے، جن کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ یہ اتنے اللہ کے قریب ہیں، اتنا قرب اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے کہ یہ بھی اب کچھ کرنے کے قابل ہیں۔ جبکہ اللہ نے اعلان کیا کہ وہ ذات اللہ ہے اور تم سب مخلوق ہو، تم سب کو اللہ کا قرب حاصل ہو بھی جائے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اختیارات میں اس کا کوئی شریک بن جاتا ہے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہے، یعنی بڑی مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں، ایسی ایسی تکالیف جنہوں نے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی، لیکن وہ اپنے اس نظریے پر، اس توحید پر قائم رہے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، توحید سے نہ پھرے، اپنا مال قربان کر دیا، سب کچھ قربان کرنا گوارا کر لیا، مگر اپنے رب کے اس عقیدے کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اور میں ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، دنیا کی ہر قسم کی آزمائش، ہر قسم کی پریشانی کا سامنا کیا، لیکن اپنے اس نظریے سے نہ ہٹے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی بھی دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، یعنی قیامت کے روز کسی قسم کا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کس چیز کا انسان کو ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا، کل قیامت کے روز کسی قسم کا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ غم کس چیز کا ہوتا ہے انسان کو؟ غم اس چیز کا ہوتا ہے جو میں نے پیچھے اعمال کیے ہیں اچھے نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں جو عقیدہ توحید کو اپنا لے، ہم ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور پھر ان کو پیچھے کسی قسم کا اپنے کیے اعمال میں سے کسی عمل کا بھی کوئی غم باقی نہیں رہتا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جنت کے ساتھی، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، جزاءً، یہ جزا ہے، بما، اس کی جو کانوا تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے۔